بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو بندہ مومن کے شب و روز اپنے رب کی بندگی اور اس کی رضامندی کے حصول کے لیے گزرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں سے کچھ ایام بہت ہی فضیلت والے بنائے ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے اس کے بھی بہت زیادہ فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے زمین و آسمان اس نے پیدا کیے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی اللہ کا مضبوط قائم دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ توبہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ انہی میں سے ایک مہینہ جو ہے ذی الحجہ، اس کی حرمت اور اس کی فضائل پر بے شمار احادیث موجود ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں، اس پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ دیگر مفسرین اور محدثین جو ہیں وہ بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کے دن جو ہیں بہت زیادہ فضیلت والے دن ہیں، اور سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ دن پسند ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکلے اور کسی چیز کو واپس لے کر نہ آئے۔ گویا یہ دن جو ہیں اتنی زیادہ فضیلت والے ہیں کہ جو بھی اس میں کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو وہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر آپ نے ان دنوں کے اعمال کو قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ جو شخص اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دے، یہ ظاہر انسان کے بعد سب سے قیمتی متاع اس کی جان ہوتی ہے، مال ہے، تو جو مال اور جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو سوائے اس شخص کے باقی ہر شخص کا عمل جو ہے ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید، تہلیل کیا کرو۔ گویا یہ دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور وہاں پر جو عید کے بعد جو ہے چاند نظر آنے کے بعد جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، ان تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ان دنوں میں کثرت سے جیسے ہی یعنی چاند نکلے، چاند نکلنے کے بعد ہمیں ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ گنتی اگر مختص کر لیں کہ اتنی بار میں نے تکبیرات پڑھنی ہیں، تو یہ عمل جو ہے ہمارے اعمال میں شامل ہو جائے گا۔ اور تکبیرات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس میں حمد بھی ہے، تہلیل بھی ہے، اللہ کی کبریائی بھی ہے، تو ان تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ ان 10 دنوں میں اور پھر آگے جو عید کے 3 دن ہیں ان میں بھی گویا یہ 13 دن جو ہیں ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔
سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام عشرہ میں سخت ترین محنت سے عمل صالح فرماتے تھے، یعنی بہت زیادہ نیک اعمال کرتے تھے، اور نیک اعمال جو ہیں یعنی جو بھی عمل جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہر وہ عمل جو ہے وہ عمل صالح ہے، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہے تو وہ مقبول ہوگا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق اس عمل صالح کی وجہ غالباً یہی ہے کہ ان دنوں میں حج کا اجتماع منعقد ہوتا ہے، اور حج اسلام کے اراکین میں شامل ہے۔ گویا یہ وہ دن ہیں جہاں پر اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، یعنی اس میں نماز ہے، روزہ ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ نماز تو ظاہر ہے یعنی پورا سال ہر مسلمان پر 5 وقت فرض ہے، اور روزے جو ہیں وہ نفلی رکھے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں حج جیسی عظیم عبادت بھی ان دنوں میں شامل ہے، اس لیے ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب اس عشرہ ذی الحجہ میں کام جو ہے وہ کیا کیا کیے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، یا وہ عمل صالح جو جن کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو نماز جو ہر مسلمان پر 5 وقت میں فرض ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پر ان دنوں میں نماز کو ادا کیا جائے، کیونکہ ایک تو حرمت والا مہینہ ہے اور فضیلت والے دن ہیں، اور خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور مکمل نماز جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے، اور باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھے جائیں۔ روزے کا اہتمام، نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ پھر پیر اور جمعرات کے دن اگر اس میں آ جائیں تو ان دنوں کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ قضا شدہ روزے یعنی جو رہ گئے ہیں رمضان کے، جو فرض روزے چھوٹ گئے، وہ بھی ان دنوں میں پورے کر کے اس کا دوہرا یعنی اجر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ قضا ان کی پوری ہوگی، دوسرا ان دنوں کی چونکہ فضیلت ہے اور اس میں عمل صالح اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اگر ان دنوں میں اگر روزے رکھ لیں تو اس کا دوہرا اجر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عرفہ کا روزہ جو ہے مجھے امید ہے کہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی ایک دن کے روزے سے آپ 2 سال کے گناہوں کی معافی جو ہے وہ اس کی امید ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں۔ پھر ان دنوں میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور تلاوت کرنے کا اگر جو ہے یعنی ممکن نہ ہو تو تلاوت سن لی جائے، اور جو صورتیں جو ہیں نماز کے دوران پڑھی جاتی ہیں انہیں حفظ کیا جائے، مزید چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں انہیں حفظ کیا جائے، اور جو حافظ ہیں انہیں دہرائی کرنا چاہیے۔ پھر قرآن پاک کا فہم، ترجمہ، تفسیر، ان کے معنی پر غور کرنا اور دوسروں تک پیغام پہنچانا، یہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں تہلیل، تکبیر، تحمید، جیسا کہ ہم اس سے پہلے حدیث بھی پڑھ چکے ہیں، صبح و شام کے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ استغفار کی کثرت انسان کے اندر زندگی میں برکتیں لاتی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور دعا کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور مقبول وقت کی دعائیں، خصوصاً عرفہ کے دن کی دعائیں، نئی دعائیں اپنے جو ہے یعنی دعاؤں کا جو ذخیرہ ہے اس میں شامل کی جائیں، زبانی یاد کی جائیں، اور اذکار کو یاد کرنا چاہیے۔ اور صدقہ خیرات، یعنی یہ چونکہ جیسے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے لوگ زکوٰۃ اور خیرات صدقات کرتے ہیں، تو یہ دن بھی بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت کے یہ دن ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے عمل سے بھی بڑھ کے یہ دن جو ہیں وہ قرار دیے ہیں۔ تو اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر کسی کی زکوٰۃ رہتی ہو دینی تو وہ ان دنوں میں دی جا سکتی ہے، اور ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے، جو آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں، عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یا وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور اپنے والدین، عزیز و اقارب جو ہیں ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے ان کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ خدمت خلق کے کام کیے جا سکتے ہیں، صلہ رحمی کی جائے، کوئی ناراض ہے اس کو منا لیا جائے، پڑوسی کی خبر گیری، کہ اگر بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کی جائے، اجتماعی بھلائی کے کام کیے جائیں، دین کی تبلیغ کا جو ہے اس میں حصہ ڈالا جائے۔ پھر ان دنوں میں قربانی کے لیے بہت زیادہ لوگ جو ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ قربانی خریدتے ہیں، تو ریاکاری کے بغیر جو ہے یعنی انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے اچھا جانور جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو خریدے، اور رشتہ داروں کا بھی اس میں خیال رکھے، دوسروں کو کھلائے، خود بھی کھائے۔ پھر جو ہے اس نیکی کے جو بھی کام ہیں ان میں اپنا جو ہے کوئی بھی موقع ضائع نہ کرے، اور گناہوں سے پرہیز کرے، برے کاموں سے پرہیز کرے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے، ایسے کام کرنے کی کوشش کرے جس سے اس
کے ایمان کی تجدید ہو سکے، اور ایسے لیکچرز سنیں جس سے اس کا جو ایمان ہے وہ زیادہ اس کا جو ہے تر و تازہ انسان کا ہو سکے۔ تو یہ تمام کام جو ہیں یہ ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی صحیح طور پر اس کا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔